244واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت میکا نبی کی کتاب اس کا 5واں باب پہلی آیت سے لے کر 7ویں باب کی 20ویں آیت تک۔ اے بنت افواج، اب فوجوں میں جمع ہو، ہمارا محاصرہ کیا جاتا ہے۔ وہ اسرائیل کے حاکم کے گال پر چھڑی سے مارتے ہیں، لیکن اے بیت الحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ زچہ درد ذے سے فارغ نہ ہو، تب اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل میں آ ملیں گے، اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلہ بانی کرے گا، اور وہ قائم رہیں گے، کیونکہ وہ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا، اور وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ جب اسور ہمارے ملک میں آئے گا اور ہمارے قصروں میں قدم رکھے گا، تو ہم اس کے خلاف 7 چرواہے اور 8 سرگروں برپا کریں گے، اور وہ اسور کے ملک کو اور نمرود کی سرزمین کے مدخلوں کو تلوار سے ویران کریں گے۔ اور جب اسور ہمارے ملک میں آ کر ہماری حدود کو پامال کرے گا، تو وہ ہم کو رہائی بخشے گا۔ اور یعقوب کا بقیہ بہت سی امتوں کے لیے ایسا ہوگا جیسے خداوند کی طرف سے اوس اور گھاس پر بارش، جو نہ انسان کا انتظار کرتی ہے اور نہ بنی آدم کے لیے ٹھہرتی ہے۔ اور یعقوب کا بقیہ بہت سی قوموں اور امتوں میں ایسا ہوگا جیسے شیر ببر جنگل کے جانوروں میں اور جوان شیر بھیڑوں کے گلہ میں۔ جب وہ ان کے درمیان سے گزرتا ہے تو پامال کرتا اور پھاڑتا ہے، اور کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں پر اٹھے اور تیرے سارے مخالف نیست ہو جائیں۔ اور خداوند فرماتا ہے، اس روز میں تیرے گھوڑوں کو جو تیرے درمیان ہیں کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے رتھوں کو نیست کروں گا، اور تیرے ملک کے شہروں کو برباد اور تیرے سب قلعوں کو مسمار کروں گا۔ اور میں تجھ سے جادوگری دور کروں گا، اور تجھ میں فالگن نہ رہیں گے، اور تیری کھودی ہوئی مورتیں اور تیرے ستون تیرے درمیان سے نیست کر دوں گا، اور تو پھر اپنی دستکاری کی عبادت نہ کرے گا۔ اور میں تیری یسیرتوں کو تیرے درمیان سے اکھاڑ ڈالوں گا، اور تیرے شہروں کو تباہ کروں گا، اور ان قوموں پر جو شنوا نہ ہوئیں اپنا قہر و غضب نازل کروں گا۔ میکا نبی کی کتاب اس کا 6واں باب۔ اب خداوند کا فرمان سن، اٹھ پہاڑوں کے سامنے مباحثہ کر، اور سب ٹیلے تیری آواز سنیں۔ اے پہاڑوں اور اے زمین کی محکم بنیادوں، خداوند کا دعویٰ سنو، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں پر دعویٰ کرتا ہے، اور وہ اسرائیل پر حجت ثابت کرے گا۔ اے میرے لوگو، میں نے تم سے کیا کیا ہے اور تم کو کس بات میں آزردہ کیا ہے؟ مجھ پر ثابت کرو، کیونکہ میں تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑا لایا، اور تمہارے آگے موسیٰ اور ہارون اور مریم کو بھیجا۔ اے میرے لوگو، یاد کرو کہ شاہ مواب بلق نے کیا مشورت کی، اور بلعام بن باور نے اسے کیا جواب دیا، اور شتیم سے جلجال تک کیا کیا ہوا، تاکہ خداوند کی صداقت سے واقف ہو جاؤ۔ میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں، اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیوں
और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊं? क्या खुदावंद हजारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? क्या मैं अपने पहलौठे को अपने गुनाह के एवज में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदला में दे दूं? ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। खुदावंद की आवाज शहर को पुकारती है और दानिशमंद उसके नाम का लिहाज रखता है। आसा और उसके मुकर्रर करने वाले की सुनो। क्या शरीर के घर में अब तक नाजायज नफा के खजाने और नाकिस और नफरती पैमाने नहीं हैं? क्या वो दगा की तराजू और झूठे बाटों का थैला रखते हुए बेगुनाह ना ठहरेगा? क्योंकि वहां के दौलतमंद जुल्म से पुर हैं और उसके बाशिंदे झूठ बोलते हैं, बल्कि उनके मुंह में दगाबाज जुबान है। इसलिए मैं तुझे मोहलिक जख्म लगाऊंगा और तेरे गुनाहों के सबब से तुझको वीरान कर डालूंगा। तू खाएगा पर आसूदा ना होगा, क्योंकि तेरा पेट खाली रहेगा। तू छुपाएगा पर बचा ना सकेगा, और जो कुछ कि तू बचाएगा मैं उसे तलवार के हवाला करूंगा। तू बोएगा पर फसल ना काटेगा, जैतून को रौंदेगा पर तेल मलने ना पाएगा। तू अंगूर को कुचलेगा पर मैं ना पिएगा, क्योंकि उम्री के कवानीन और अख्याब के खानदान के अमाल की पैरवी होती है और तुम उनकी मशवरत पर चलते हो, ताकि मैं तुमको वीरान करूं और उसके रहने वालों को सुस्कार का बायस बनाऊं। बस तुम मेरे लोगों की रुसवाई उठाओगे। मीका नबी की किताब, उसका 7वां बाब। मुझ पर अफसोस, मैं ताबस्तानी मेवा जमा होने और अंगूर तोड़ने के बाद की खोशा चीनी की मानंद हूं। ना खाने को कोई खोशा और ना पहला पका दिल पसंद अंजीर है। दीनदार आदमी दुनिया से जाते रहे, लोगों में कोई रास्तबाज नहीं। वो सब के सब घात में बैठे हैं कि खून करें। हर शख्स जाल बिछाकर अपने भाई का शिकार करता है। उनके हाथ बदी में फुर्तीले हैं। हाकिम रिश्वत मांगता है और काजी भी यही चाहता है। और बड़े आदमी अपने दिल की हिर्स की बातें करते हैं और यूं साजिश करते हैं। उनमें सबसे अच्छा तो ऊंट कटारे की मानंद है और सबसे रास्तबाज खारदार झाड़ी से बदतर है। उनके निगहबानों का दिन, हाँ, उनकी सजा का दिन आ गया है। अब उनको परेशानी होगी। किसी दोस्त पर एतमाद ना करो, हम राज पर भरोसा ना रखो। हाँ, अपने मुंह का दरवाजा अपनी बीवी के सामने बंद रखो, क्योंकि बेटा अपने बाप को हकीर जानता है और बेटी अपनी मां के और बहू अपनी सास के खिलाफ होती है, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग हैं। लेकिन मैं खुदावंद की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। ऐ मेरे दुश्मन, मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा। जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। मैं खुदावंद के कहर की बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैंने उसका गुनाह किया है, जब तक वो मेरा दावा साबित करके मेरा इंसाफ न करे। वो मुझे रोशनी में लाएगा और मैं उसकी सदाकत को देखूंगा। तब मेरा दुश्मन जो मुझसे कहता था, खुदावंद तेरा खुदा कहाँ है, ये देखकर रुस्वा होगा। मेरी आंखें उसे देखेंगी। वो गलियों की कीच की मानद
پامال کیا جائے گا۔ تیری فصیل کی تعمیر کے روز تیری حدود بڑھائی جائیں گی۔ اسی روز اسور سے اور مصر کے شہروں سے اور مصر سے دریائے فرات تک اور سمندر سے سمندر تک اور کوہستان سے کوہستان تک لوگ تیرے پاس آئیں گے، اور زمین اپنے باشندوں کے اعمال کے سبب سے ویران ہوگی۔ اپنے عصا سے اپنے لوگوں یعنی اپنی میراث کی گلہ بانی کر۔ جو کرمل کے جنگل میں تنہا رہتے ہیں ان کو بسن اور جلاد میں پہلے کی طرح چرنے دے۔ جیسے تیرے ملک مصر سے نکلتے وقت ویسے ہی اب میں اس کو عجائب دکھاؤں گا۔ قومیں دیکھ کر اپنی تمام توانائی سے شرمندہ ہوں گی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھیں گی اور ان کے کان بہرے ہو جائیں گے۔ وہ سانپ کی مانند خاک چاٹیں گی اور اپنے چھپنے کی جگہوں سے زمین کے کیڑوں کی مانند تھر تھراتی ہوئی آئیں گی۔ وہ خداوند ہمارے خدا کے حضور ڈرتی ہوئی آئیں گی۔ ہاں، وہ تجھ سے ہراساں ہوں گی۔ تجھ سا خدا کون ہے جو بدکاری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزر کرے؟ وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے۔ وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا، وہی ہماری بدکرداری کو پائمال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہ میں ڈال دے گا۔ تو یعقوب سے وفاداری کرے گا اور ابراہیم کو وہ شفقت دکھائے گا جس کی بابت تو نے قدیم زمانہ میں ہمارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔